السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ماشاءاللہ جہاں پر آپ سینکڑوں کی تعداد لوگ اس کورس میں شریک تھے، وہیں پر میری ٹیم کے افراد ماشاءاللہ 15-20 کی تعداد میں ہر دم میرے دائیں بائیں موجود رہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر ایک سیکنڈ بھی کسی جگہ پر کوئی پرابلم ہوتی تھی تو فوراً سے ماشاءاللہ وہ تشریف لے آتے تھے۔ ٹیم کے افراد نے ہی، سسٹرز نے، برادرز نے پرزور میرے سے یہ ریکویسٹ کی کہ میں کوئی مختصر نصیحت کروں، حالانکہ میں بالکل بھی نصیحت کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ میں طالب علم ہوں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر آپ کو پڑھا دیتا تھا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے یقیناً۔ تو بہرحال میں اپنے آپ کو نصیحت کرنا چاہوں گا، پھر آپ سب کو نصیحت کرنا چاہوں گا اور اپنی ٹیم کو نصیحت کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی نصیحت کہ آپ اخلاص کو لازمی پکڑیے۔ کوئی بھی کام ہے آپ اس کے اندر اخلاص کو لازمی پکڑیے، اخلاص اور للہیت ہو، جو آج بھی ہم نے سورۃ البینہ پڑھی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ کے بندوں کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے جسموں کی طرف یا تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العزت تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ عمل کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ پہلے اللہ نے قلوب کا ذکر کیا، پھر اعمال کا ذکر کیا اس حدیث میں۔ تو کیا مطلب، یعنی عمل کرتے ہوئے دل کی کیا کیفیت تھی، اللہ رب العزت اس طرف دیکھتا ہے۔ تو عمل کرتے ہوئے اپنے دلوں کی کیفیت یہ بنائیے کہ ایک خالص اللہ کے لیے وہ عمل ہو۔ بعض سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ، اور آپ مجھے چیٹ میں بتائیے، کیا اپنی نیت کی اصلاح کرنا یہ کوئی آسان کام ہے؟ بتائیے، نیت کی اصلاح کرنا کیا کوئی آسان کام ہے؟ اللہ اکبر۔ بتلاتے ہیں کہ بعض سلف صالحین میں سے کہتے ہیں کہ ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، اپنی نیت سے زیادہ کوئی مشکل چیز جس کا میں نے علاج کیا ہو مجھے نہیں دکھائی دی۔ کیوں؟ لأنها تتقلب علی، ہر دن پلٹ جاتی تھی۔ ایک دن میں اخلاص کی طرف آتا، پھر ریاکاری، پھر دنیاوی لالچ، پھر شیطانی وسوسہ۔ تو کہنے لگے اپنی نیت کی اصلاح سے زیادہ کوئی چیز میرے پہ گراں نہیں گزری علاج کے اعتبار سے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں، تفسیر کے بہت بڑے امام، اکثر جو ہمارے پاس تفسیر آتی ہے وہ عن طریق مجاہد آتی ہے، اور عبداللہ بن عباس کے سب سے خاص الخاص شاگرد تھے، تابعین میں سے۔ فرماتے ہیں ہم نے علم کو حاصل کیا، اور یقین جانیے جب علم کو حاصل کرتے تھے تو کوئی ہماری خاص نیت بھی نہیں تھی، بس لیکن علم کو حاصل کیا۔ پھر کیا ہوا؟ علم کو حاصل کرتے رہے ثم رزقنا اللہ تعالی فیہ تصحیح النیہ، تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کر دی۔ تو اب یہ مطلب نہیں کہ آپ اگر نیت خالص نہیں کر سکتے تو آپ عمل کرنا چھوڑ دیں، عمل کرتے رہیں، اللہ سے سوال کرتے رہیں، مجاہدہ، اپنے نفس کو قابو کرتے رہیں، اصلاح کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ اپنی نیت کو خالص کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سب سے پہلی نصیحت تھی، نیتوں کو خالص کیجئے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ مسلسل عمل کیجئے۔ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی، اور اس کی کوشش عنقریب دکھائی دے گی۔ یاد رکھیے، ایک بڑا خوبصورت عربی زبان کا قول ہے، میں اکثر اسے پڑھتا ہوں، کہ اللہ رب العزت ہر پرندے کو اس کا رزق دیتا ہے، لیکن اللہ کسی پرندے کے گھونسلے میں رزق نہیں ڈالتا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں اللہ ہر انسان کو علم عطا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت خود سینے کے اندر علم نہیں ڈالتا، علم کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے تگ و دو، محنت، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ کل ہم نے کی، آج ہم آپ سے مخاطب ہیں، آج بھی ہم کر رہے ہیں، دین کے طالب علم ہیں، آپ بھی کیجئے۔ محنت تو محنت ہے۔ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، لیکن اللہ کسی پرندے کے گھونسلے میں اس کا رزق نہیں پہنتا۔ پرندے نکلتے ہیں، جاتے ہیں، جا کر رزق کو حاصل کرتے ہیں۔ ابراہیم بن سیار بہت بڑے عالم، محدث، فقیہ گزرے، کہتے ہیں علم کے بارے میں ایک قول کہہ گئے، اکثر علماء کی زبانوں پر یہ قول ہوتا ہے، کہتے ہیں العلم شیء، علم ایک ایسی چیز ہے، لا یعطیک بعضہ، یہ آپ کو اپنا بعض حصہ بھی نہیں دے گا، حتی تعطیہ کلک، یہاں تک کہ آپ اپنا پورا کا پورا وجود اس کے سپرد نہ کر دیں، یہ علم آپ کو اپنی جھلک بھی نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ رمضان کی ان گھڑیوں میں کتنا، ہاں جی امجد بھائی، کتنے گھنٹے ہمارا کورس رہا؟ میرا خیال ہے کہ 2.5 گھنٹے کے حساب سے کتنے گھنٹے ہو گیا ہمارا کورس؟ 90 بھی کر لیں تو کیا تھا، 75 80 حد کر لیں، 90 چلیں، 90، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں 90۔ اچھا 90 کتنے دن بنتے ہیں آپ کے؟ 90 آورز آپ کے کتنے دن بنتے ہیں جی؟ آپ کے 4 دن بن جائیں گے۔ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ 4 دنوں جتنا ٹائم آپ نے دیا اور آپ قرآن کے مفسر بن جائیں؟ نہیں، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو محنت۔ میں بعض اکثر
یعنی کورس کے دوران ہر تیسرے چوتھے دن کوئی اپنی اپنے اساتذہ کی یا ہم جو پڑھا کرتے تھے، میں مثال کو صرف اس لیے بیان کرتا تھا تاکہ آپ اسے ایک نصیحت پکڑیں کہ اگر آج ہم آپ سے مخاطب ہیں تو ہم نے کل محنت کی، اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھے، صبح شام دن رات بیٹھے، علم کو حاصل کیا، تو علم آپ کو اپنی جھلک بھی نہیں دے گا جب تک کہ آپ اپنا پورا کا پورا وجود، ٹائم، توجہ اس کو نہ دیں۔ اور یاد رکھیے گا آپ کی کچھ صلاحیتیں واہبی ہیں، اللہ کی طرف سے عطا کر دیں، کچھ کسبی ہیں، آپ کو انہیں کمانا پڑے گا۔ علم بھی ایسی چیزوں میں آپ کو اس کو حاصل کرنا پڑے گا، مشقت کرنی پڑے گی، آیات کو یاد کرنا پڑے گا، تجوید کا علم کو حاصل کرنا پڑے گا، حدیث کو یاد کرنا پڑے گا، عربی کو سیکھنا پڑے گا۔ یہ علم، اللہ اکبر، یہ علم درجات ہیں، سیکھتے جائیں، کبھی رکے نہ، یہ نہ کہ میں مصروف، میں ہاؤس وائف، میرے بچے، میرا کاروبار، میری تجارت، میری ڈیوٹی، نہیں، سب کے ساتھ علم کو چلاتے رہیں، سیکھتے رہیں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ قطرہ بھی جو پتھر پر گرتا ہے نا، وہ پتھر میں اپنی جگہ ایک عرصے کے بعد بنا لیتا ہے۔ علم قطرہ دریا آپ کے سینے میں اللہ رب العزت اس کو بنا ہی دے گا۔ محنت اور مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں محنت اور مستقل مزاجی ہمارے جیسے جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں، محنت اور مستقل مزاجی ان کو بھی علم کا کچھ نہ کچھ جھلک عطا کر دیتی ہے، ذرے کے برابر۔ تو علم کے لیے محنت اور مستقل مزاجی بڑی سوچ ہے۔ تیسری اور آخری نصیحت جو میں اپنے آپ کو آپ سب کو کرنا چاہوں گا، وہ حضرت عمر کے ایک واقعے کی کہ اپنی سوچ کو بلند رکھیے اور یہ یقین پیدا کر لیجئے کہ قرآن اور دین سے جڑے رہنے میں ہی عزت ہے۔ واقعہ پیش آیا جی، نافع بن حارث کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی ملاقات ان سے ہوئی عصفان نامی جگہ پر۔ تو حضرت عمر نے عصفان کو پہلے مکہ کا امیر بنایا ہوا تھا۔ عصفان نے پوچھا کہ آج کل مکہ کے امیر کون ہیں؟ ذرا امیر المومنین بتائیے کہ مکہ پر آپ نے کن کو امیر بنایا ہے؟ من استعملت علی اہل الوادی، اہل وادی یعنی اہل مکہ۔ تو حضرت عمر بتایا ابن ابزا کو۔ عصفان کہنے لگے یہ کون ہے ابن ابزا؟ میں نہیں جانتا، وہ نا من ابن ابزا کون ہے؟ تو حضرت عمر نے بتایا وہ ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے۔ بتایا مولا من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے غلام ہیں، ان کو میں نے مکہ کا امیر مقرر کیا۔ عثمان کہنے لگے امیر المومنین فاستخلفت علیہم مولا، آپ نے ان پر ایک غلام کو امیر مقرر کر دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک غلام کو امیر مقرر کر دیا۔ قال، حضرت عمر نے کہا انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل، میں نے اس لیے امیر مقرر کیا کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے قاری ہیں۔ قاری سے مراد یعنی جو ہمارے زمانے میں قاری ہوتے ہیں صرف قرآن مجید کو حفظ کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ کے دور میں قاری کا مطلب ہوتا تھا قرآن مجید کے عالم، فاضل، سمجھنے والے قرآن کو۔ کہا وہ اللہ کی کتاب کے قاری ہیں۔ انہ عالم بالفرائض، جو وراثت کا علم ہے، فرائض کا علم ہے، وہ اس کے عالم ہے، ان کے پاس وراثت کا علم ہے۔ قال عمر، اور حضرت عمر نے پھر عثمان سے کہا اما ان نبیکم قد قال، کیا تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا؟ کیا؟ جس پر ہم اپنی اس نصیحت کا اختتام کرتے ہیں کہ کیا تمہارے نبی نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے قوموں کو بلندی بھی عطا کرتا ہے، وَيَدَعُ بِهِ آخرین، اور دوسروں کو اس قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس قرآن مجید کے ذریعے عزت عطا کرے، اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں رفعت عطا کرے۔ پہلے اللہ ہمیں دنیا کی عزتیں عطا کرے، پھر اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی عزتیں عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔